اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان یترک سدی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اس آیت میں اس شخص کا بیان ہے جو مکذب رسول ہے اور مکذب کتاب ہے اور آخرت کے احوال کی بھی تکذیب کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان کی پیدائش بیکار اور فضول ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ذات نے جمادات، نباتات اور حیوانات میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیا وہ انسان کو بے مقصد پیدا کر سکتا ہے؟ کیا اس کی تخلیق کی کوئی علت نہیں ہے؟ کیا یہ مہمل پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد زندگی کے قریب کرنے کے لیے اس کی عقل اور شعور کے سامنے اس کی پیدائش کی تاریخ رکھی۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ رحم مادر میں ٹپکایا جانے والا ایک قطرہ نہیں تھا؟ اسے ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بے لگام اور بیکار قسم کی چیز بنایا گیا ہے۔ نہ اسے کوئی حکم دیا جائے گا اور نہ اسے کسی کام سے منع کیا جائے گا، اور نہ اس کا کوئی حشر ہوگا، اور نہ اس کے لیے کوئی جزا اور سزا ہوگی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جیسے چاہیں ہم زندگی گزاریں، جیسے چاہیں ہم اعمال کریں اور اپنی مرضی کے مطابق جس طرح اور جہاں چاہیں رہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دائرہ کار عطا کیا گیا ہے جس کے اندر رہ کر ہمیں زندگی کے دن پورے کرنے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ہمیں ویسی جزا بھی ملے گی۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ کر زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اسی کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جو شخص شریعت کے احکامات سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہے وہ بڑا بیوقوف اور بہت نادان ہے۔ وہ تھوڑے سے مزے کی خاطر ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کو برداشت کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دائرہ کار اور وہ احکامات جو اللہ رب العالمین نے اور وہ پابندیاں جو ہمیں زندگی کے اندر فالو کرنی ہیں، ان میں سے ایک پابندی نکاح کی پابندی بھی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پارسا عورتیں، مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، تم ان کے مہر ادا کرو اور ان کے ساتھ نکاح کر کے رہو، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے رہو، اور نہ ہی خفیہ طور پر تم ان کو آشنا بناتے ہوئے رہو۔ یہ جو آج کانسیپٹ چلتا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، قرآن حکیم نے اس چیز سے سختی سے منع کیا کہ مخفی طور پر آشنا بناتے ہوئے تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک پابندی لگائی قرآن حکیم نے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ بندہ مومن مرد اور مومن عورت یہ صرف نکاح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے،
تو جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے اندر، اس مبارک قول کے اندر آپ نے فرما دیا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، اور جو لوگ نکاح کے بغیر رہتے ہیں وہ بھی بتا دیا کہ وہ ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور ان پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان حدود سے باہر نکلیں گے تو ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی ہماری تباہ اور برباد ہو جائے گی۔